دوستو ہمیں بڑے فخر سے اپنے مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں پڑھایا جاتا رہا اور بتایا جاتا ہے، لیکن کیا آپ یہ حقیقت بھی جانتے ہیں کہ ان بڑے بڑے مسلم سائنسدانوں کے ساتھ کسی غیر نے نہیں، کسی انگریز کافر یہودی نے بھی نہیں، بلکہ ہمارے مسلمانوں نے ہی ان سائنسدانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب بھی کوئی مسلم سائنسدان کوئی نئی چیز ایجاد کرتا یا کسی بیماری کا علاج دریافت کرتا تو اس وقت کے مسلم بادشاہ اور مولوی ملا ان پر طرح طرح کے فتوے جاری کر دیتے، ان کو اذیت کا نشانہ بنایا جاتا، ان کے بے گناہ گھر والوں کو مارا پیٹا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں؟ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 101 میں فرمایا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ارشاد ہے کہ بارش کا پانی جسے اللہ تعالیٰ زمین پر برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار اور مخلوق پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو تابع رہ کر زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس طرح کی آیات سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خود غور کرنے کی دعوت دی ہے، لہذا کائنات کے رازوں میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، نہ کہ کسی مولوی کو فتویٰ لگانے اور کوڑے مارنے کا اختیار پہنچتا ہے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ میٹرک کی کلاسز میں سائنس مضامین کی کتابیں مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو بڑے فخر سے پہلے صفحات پر مسلمان سائنسدانوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے 5 سائنسدان ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا یعقوب الکندی کا۔ یہ سائنسدان فلسفہ، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر سائنسدان تھا۔ جب اس سائنسدان کی فکر کے مخالف خلیفہ کو حکومت ملی تو اس بادشاہ نے اس وقت کے مولویوں سے فتوے جاری کروا کر اس سائنسدان کو سزائیں دی۔ اس کا کتب خانہ ضبط کر لیا گیا اور یعقوب الکندی کو 60 سال کی عمر میں یعنی بڑھاپے میں سرعام کوڑے مارے گئے۔ ایک ایک کوڑا جب بوڑھے الکندی کے جسم پر لگتا تو اس کی چیخ نکل جاتی اور وہاں موجود جو لوگ تھے وہ کہہ کے مار کے ہنستے۔ اس کے بعد جو دوسرے سائنسدان ہیں ان کی میں بات کروں گا، ان کا نام ہے ابن رشد۔ یورپ کی نشاط ثانیہ میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو وقت کے ملاؤں نے بے دین قرار دے دیا اور اس کی ساری کتابیں جلا دی گئیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے وہاں کی جامع مسجد کے ایک پلر سے باندھ دیا گیا اور نمازیوں کو حکم دیا گیا کہ اس کے چہرے پر تھوکا جائے، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور کسی انسان کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کے منہ پر تھپڑ مارے یا تھوکے۔ کیا یہ اللہ کی تخلیق کی توہین نہیں؟ اس کا جواب میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی ذلت اور گمنامی کے عالم میں گزار دی۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا ابن سینا کا۔ مشہور مسلم سائنسدان ابن سینا جدید طب کے بانی ہیں، ان کو بھی گمراہ اور مرتد قرار دے دیا گیا۔ کئی مسلم حکمران اس سائنسدان کا پیچھا کرتے رہے، لیکن یہ جان بچا کر ادھر ادھر چھپتا رہا۔ ان کی ایک کتاب جو کہ 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی، اس کتاب کا نام ہے القانون فی الطب۔ یہ کتاب بھی انہوں نے کہیں چھپ کر لکھی تھی۔ اس کے بعد ہیں زکریا الرازی۔ یہ ایک عظیم فلسفی تھا، کیمیا دان تھا، فلکیات کے علوم کا ماہر تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ماہر طبیب بھی تھا۔ اس کو بھی اس وقت کے مولویوں نے جھوٹا اور کافر قرار دے دیا۔ جو کم علم حاکم وقت تھا اس نے مولویوں کی پیروی کرتے ہوئے حکم سنا دیا کہ الرازی کی وہ کتاب جو اس نے لکھی ہے اس وقت تک الرازی کے سر پر مارتے رہو کہ جب تک کتاب پھٹ جائے یا الرازی کا سر پھٹ جائے، اور اس طرح بار بار کتاب مارنے کی وجہ سے یہ بوڑھا طبیب بھی آنکھوں سے بینائی کھو بیٹھا اور اندھا ہو گیا اور پھر مرتے دم تک کبھی دنیا کی کوئی چیز نہ دیکھ سکا۔ اس کے بعد مشہور سائنسدان ہیں جابر بن حیان۔ دوستو، جابر بن حیان کو مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا باپ کہتے ہیں۔ انہوں نے کیمیا، طب، فلسفہ اور علم فلکیات پر بہت کام کیا، جن کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابعین صرف مغربی ممالک کی لائبریریوں میں ملتی ہیں۔ ناظرین، ان کے دور میں حکمران تھے، ان کو جابر بن حیان کی شہرت سے حسد ہونے لگا تھا اور حکمرانوں نے جابر بن حیان کے لیے زندگی بہت تنگ کر دی تھی اور اس عظیم سائنسدان کا خراسان میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ان کو حد سے زیادہ ذلیل کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی والدہ کو ان کے سامنے کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جابر بن حیان اپنی کتابیں اور تھوڑا سا سامان لے کر، جو کہ ان کی لیبارٹری کا سامان تھا، وہ لے کر عراق کے شہر بصرہ چلے گئے اور وہاں عراق کے لوگوں نے جابر بن حیان کے علم کی قدر کی۔ دوستو، یہ ہیں وہ 5 مسلمان سائنسدان جن کا حال ہم مسلمانوں نے جو کیا تھا وہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا، لیکن ان کی ایجادات اور علوم و فنون بڑے فخر سے بتائے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم ان سائنسدانوں کے ساتھ ضرور خیر خائی کے جذبات رکھتے ہوں گے اور ہمیں ان
سائنسدانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر انتہائی افسوس بھی ہو رہا ہوگا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی تو کچھ انہی کی طرح کیا ہے۔ ملک پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو ان کے بارے میں یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں، ان کے بارے میں ان کی اپنی کہی ہوئی باتیں سنیں کہ کسی نے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے پوچھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ دکھ اور پچھتاوا کسی بات کا ہے، تو انہوں نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا کہ ہاں، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا پچھتاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔